مارچ 1950 میں شوکت صدیقی نے ترک وطن کیا۔ لکھنؤ سے کراچی آنے کے بعد شوکت صدیقی کی زندگی اور افسانوی ادب کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ انہوں نے لکھنؤ میں جو زندگی گزاری تھی وہ فراغت اور اطمینان کی زندگی نہ تھی، لیکن اس کے باوجود معاشرے میں ان کی اپنی ایک شناخت قائم ہو چکی تھی۔ لیکن جب وہ کراچی پہنچے، انہیں بھی وہاں عام مہاجروں کی طرح مصائب اور آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ کراچی میں انہیں بے سر و سامانی اور دیگر معاشی اور رہائشی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ جہاں سر چھپانے کی جگہ ملتی، وہاں ڈیرا ڈال دیتے۔ اس دوران میں شوکت صدیقی کو جیکب لائن کے ایک کوارٹر میں بدگماش اور جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ کچھ دنوں رہنے کا موقع ملا۔ ان کی کل کائنات ایک چارپائی تھی۔ وہ تکیے کے سہارے بیٹھے افسانہ لکھنے میں مصروف رہتے تھے۔ ان لوگوں کو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا اور ان کی نفسیات و عادات کا بغور مطالعہ کیا۔ بعد میں لاشعوری طور پر یہی افراد ان کے افسانوں اور ناولوں کا بنیادی موضوع بنے یا ان کا بنیادی مواد فراہم کرنے والے بنے۔ لکھتے ہیں، میں 27 برس کا تھا جب میں نے لکھنؤ چھوڑا اور کراچی آیا۔ اس زمانے کا کراچی آج کے کراچی سے بالکل مختلف تھا۔ جہانگیر روڈ پر شہر ختم ہو جاتا تھا۔ بیشتر آبادی فٹ پاتھوں، جھگیوں اور خیموں میں آباد تھی۔ مختلف کماش کے لوگ یکجا ہو گئے تھے۔ نئی زندگی اور نئے ماحول میں پاؤں جمانے کے لیے لوگ کوشاں تھے۔ میں نے بھی اس زندگی کا قریبی مشاہدہ کیا۔ میرے ارد گرد پھیلے ہوئے ایسے لوگ بھی تھے جو بعد میں میری کہانیوں کا موضوع بنے۔ کراچی آنے کے بعد اس کے ماحول سے براہ راست متاثر ہوا۔ یہ شہر بہت جلد بہت سے شہروں کا مجموعہ بن گیا۔ بھانت بھانت کے لوگوں سے میرا واسطہ ہوا۔ اس دور کی میری کہانی تیسرا آدمی میری نمائندہ کہانی ہے۔ مفلوق الحال لوگوں اور جرائم پیشہ افراد سے اکثر سابقہ پڑا۔ میں نے ان کی زندگی کا قریب سے مطالعہ کیا، اس لیے یہ کردار میری تحریروں میں بلا ارادہ چلے آتے ہیں۔ جب ہم پڑھیں گے اس کو خدا کی بستی کو، تو یہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کو وہاں بھی نظر آئے گا۔ اب ہم آتے ہیں ازدواجی زندگی کی طرف۔ تو 29 اگست 1952 میں شوکت صدیقی کی شادی ڈاکٹر محمد سعید خان کی صاحبزادی ثریا بیگم سے کراچی میں انجام پائی۔ وہ نہایت متحمل مزاج خاتون تھی۔ انہوں نے نہ صرف کٹھن اور مشکل وقت میں شوکت صدیقی کا ساتھ دیا، بلکہ ان کے لیے ایسا پرسکون ماحول فراہم کیا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو بھی خوش اسلوبی سے نبھایا اور تخلیقی ادب میں بھی مصروف رہے۔ چنانچہ چہار دیواری کے دوسرے ایڈیشن کا انتصاب انہی کے نام ہے اور یہ شعر بھی ساتھ میں لکھا ہوا ہے۔ مجھے سہل ہو گئیں منزلیں، ہوا کے رخ بھی بدل گئے۔ مجھے سہل ہو گئیں منزلیں اور ہوا کے رخ بھی بدل گئے۔ تیرا ہاتھ میں آ گیا کہ چراغ راہ میں جل گئے۔ ان کے یہاں 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ان کے بڑے بیٹے ظفر عالم صدیقی، منجلے بیٹے شہزاد عالم صدیقی اور سب سے چھوٹے بیٹے شہاب کامران صدیقی ہیں، جبکہ بیٹیوں میں زرنگار قریشی، نشاط کاشف اور نائلہ صدیقی ہیں۔ کارنامے۔ کراچی آنے کے بعد شوکت صدیقی نے ذریعہ معاش کے طور پر صحافت کے پیشے کو اپنایا۔ 1952 سے 1954 تک پاکستان اسٹینڈرڈ کے سب ایڈیٹر کے فرائض انجام دیے۔
1954 سے 1960 تک روزنامہ ٹائمز آف کراچی، 1960 سے 1963 تک روزنامہ مارننگ نیوز کے سب ایڈیٹر رہے۔ بعد ازاں اردو روزنامہ انجام کراچی سے بحیثیت چیف ایڈیٹر 1963 سے 1969 تک وابستہ رہے۔ 1969 سے 1973 تک ہفت روزہ الفتح کے نگران اعلیٰ کی حیثیت سے کام کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان روزنامہ مساوات کے چیف ایڈیٹر رہے۔ 1948 میں صحافت سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ شوکت صدیقی نے صحافتی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ادبی سفر کو بھی جاری رکھا۔ ان کے 4 افسانوی مجموعے، 1 ناولٹ اور 3 ناول اب تک شائع ہو چکے ہیں۔ ان کے ناول جانگلوس اور 4 دیواری رسائل میں قسط وار چھپتے رہے، جنہیں بعد میں کتابی صورت دے دی گئی۔ ان کے ناول خدا کی بستی کے 47 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ یہ ناول اردو ادب کے شاہکار ناولوں میں شمار ہوتا ہے۔ دنیا کی 26 مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہ چیزیں آپ کو آبجیکٹیو میں پوچھی جا سکتی ہیں کہ خدا کی بستی کے جو ہے وہ کتنے ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اور اس کا کتنی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن سے خدا کی بستی 5 بار ٹیلی کاسٹ ہوا۔ 1960 میں اس ناول پر انہیں آدم جی ادبی ایوارڈ بھی ملا۔ تو اس طرح کتنی بار جو ہے وہ ٹیلی ویژن پر کاسٹ ہوا اور اسے کون سا ایوارڈ ملا، یہ بہت اہم سوال ہے، خدا کی بستی کے حوالے سے ہی آپ سے پوچھے جائیں گے۔ جانگلوس 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس ناول پر مبنی ٹی وی سیریل کی 18 قسطیں پاکستان ٹیلی ویژن سے ٹیلی کاسٹ کی گئیں، پھر بعض وجہوں سے اس کی مزید قسطیں روک دی گئیں، لیکن ٹی وی پر اس کو پیش کرنا ممکن نہ تھا۔ جانگلوس لکھنے پر 1997 میں پرائڈ آف پرفارمنس کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 2002 میں انہیں کمال فن ایوارڈ دیا گیا۔ 2002 میں انہیں کمال فن ایوارڈ دیا گیا۔ 2003 میں ان کی ادبی خدمات کے صلے میں ستارہ امتیاز دیا گیا۔ 2004 میں انہیں دوحہ قطر میں عالمی فروغ اردو ادب ایوارڈ ملا اور 18 دسمبر 2006 میں کراچی ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ جو ان کو ایوارڈ ملے ہیں، کم از کم ان کے نام آنے چاہیے آپ کو۔ اگر سن آپ یاد نہیں بھی کر سکتے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سن اگر نہیں یاد تو کوئی مسئلہ نہیں۔ سن کے حوالے سے میں کوشش کروں گی کہ آپ سے کم ہی سوال پوچھے جائیں یا بالکل ہی نہ پوچھا جائے تو، لیکن ان کو کون کون سے ایوارڈ ملے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اپنی ذات میں وہ ایک دبستان کی حیثیت رکھتے تھے۔ صدیقی صاحب کے ادیب بننے میں جو چیزیں معاون ہوئیں ان میں ایک ان کے والد کے مطالعہ کا شوق تھا، جس نے شوکت صدیقی کے مطالعہ شوق کو بیدار کیا، اور دوسرا لکھنؤ کا ادبی ماحول تھا جس سے اس شوق کو اور پروان چڑھنے میں مدد ملی۔ انہوں نے نصف صدی سے زیادہ عرصہ علم و ادب کی خدمت میں گزارا۔ انہوں نے اپنے فکشن میں محنت کے استحصال، غریبوں، مزدوروں، کسانوں پر ہونے والے مظالم اور کشمکش کو بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ وہ استحصال کے خلاف اپنے قلم سے جہاد کرتے رہے۔ استحصال سے نفرت ان کی شخصیت کے بنیادی عناصر میں شامل تھی۔ مصنف کا مقصد اپنے افسانے اور ناولوں کے ذریعے
کاری کی صرف دلچسپی کا سامان مہیا کرانا نہ تھا، بلکہ اس میں طنز کا عنصر پیدا کر کے لوگوں کو سماج، کسانوں اور مزدوروں کی پریشانیوں اور بدحالی سے متعارف کرانے کی کوشش تھی۔ یہی نہیں، انہوں نے اشرافیہ کے عقوبت خانوں سے پردہ ہٹا کر بھی دکھایا کہ ان کا اپنا اندرون کیسا تاریک تر ہے، مگر مظالم کا ایک سلسلہ ہے جو ختم ہونے میں ہی نہیں آتا۔ انہوں نے جو بھی ادب تخلیق کیا، اس میں حقیقت اور تخیل کا بہترین امتزاج پایا جاتا ہے۔ ان کا مشاہدہ ہے کہ معاشرے کی اس بھیانک حالت کا ذمہ دار سرمایہ دارانہ نظام ہے، کیونکہ سرمایہ داروں کے دل اور دماغ خالی ہیں۔ ان میں بصارت ہونے کے باوجود بصیرت نہیں ہے، انہیں نظر نہیں آتا ہے کہ ان کے سامنے انسانیت تڑپ رہی ہے۔ جب تک اس نظام کو بدلا نہیں جائے گا، اندھیرے کی سنگباری جاری رہے گی اور اس کا انحصار عوام پر ہے کہ وہ اپنی جد و جہد سے اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ دیں۔ یہ ان کا بنیادی نقطہ نظر ہے۔ اپنے پورے فکشن میں انہوں نے جرائم کی دنیا کو اسی نقطہ نظر سے پیش کیا ہے۔ بطور ایک مثالی حقیقت نگار کے، شوکت صدیقی کا مقصد تھا کہ وہ برائیوں کو واضح طور پر صفحۂ کرتاس پر لائیں۔ انہوں نے جرائم پیشہ زندگی کے مناظر اسی لیے پیش کیے ہیں۔ ایک انٹرویو میں اس کا اظہار انہوں نے ان الفاظ میں کیا ہے، لکھتے ہیں، کہتے ہیں، میرا تعلق اگرچہ جرائم پیشہ طبقے سے نہیں رہا، لیکن میں نے کم از کم ان کا مشاہدہ ضرور کیا ہے۔ ہندوستان سے یہاں آنے کے بعد مجھے رہائش کا مسئلہ درپیش ہوا۔ جہاں بھی سر چھپانے کو جگہ ملی وہیں ٹھہر گیا۔ رہائش کے سلسلے میں مجھے ان جرائم پیشہ لوگوں کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، ان کی گفتگو سنی، ان کے حوالے سے لوگوں نے واقعات بنائے۔ خدا کی بستی میں بردہ فروش، شاہ جی، خلیفہ اور ان جیسے دوسرے کردار یقیناً حقائق پر مبنی ہیں۔ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، ان سے ملا ہوں، ان کے متعلق میری معلومات بہت اچھی ہیں۔ میں نے 1.5 سال ان کے درمیان گزارے ہیں۔ شوکت صدیقی نے پاکستان کی عام انسانی زندگی کو قریب سے دیکھا، مشاہدہ کیا اور وہاں کے حالات قلم بند کیے۔ جب آپ ناول پڑھیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ناول میں نظر آئیں گی۔ مصنف کی فنی بصیرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر قمر رئیس نے لکھا ہے، انہوں نے سماجی حقیقت نگاری کی اس اعلیٰ روایت کو نئی وسعت دی جس کی تعمیر پریم چند نے کی تھی۔ ان کا طبقاتی شعور اور انسان دوستی کا تصور ناول میں پریم چند سے آگے کی راہ دکھاتا ہے۔ شوکت صدیقی کے ناول خدا کی بستی، جانگلوس اور چار دیواری سماجی حقیقت نگاری کی دلکش اور اہم مثالیں ہیں۔ انہوں نے نہ صرف زندگی کا گہرا مشاہدہ کیا بلکہ گہرے مطالعے، زبردست قوت مشاہدہ اور زرخیز تخیل کی مدد سے سماجی حقیقت نگاری کو اپنا مطمع نظر بنایا۔ انہوں نے حقیقت نگاری کا جو تصور دیا ہے، اس میں وہ سب چیزوں کے علاوہ جس بات پر زور دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اجالے اور سچائی کو کس طرح جھوٹ اور اندھیرے سے الگ کیا جائے۔ ایک بہتر معاشرے کی تشکیل کیسے ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ کیا جانا ضروری ہے تاکہ محنت کی چوری کا سلسلہ ختم ہو جائے اور مجبور لوگ جو حالات کی ستم ظریفی کا شکار ہو کر معاشرے میں حقارت کی نظروں سے دیکھے جاتے ہیں، وہ انسانوں کی طرح زندہ رہیں۔
शौकत सिद्दीकी लखनऊ में पैदा हुए और इसी अदबी खित्ते में उनकी शख्सियत को तश्कील दिया, मगर उन्होंने ख़ुद को इस तहज़ीबी जज़ीरे का कैदी नहीं बनाया, बल्कि पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने हिजरत के करब के तहज़ीबी अलमिये को जिस तरह महसूस किया और इसके करब को जिस तरह पेश किया, वो उनके फ़न की अहम कड़ी है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, यहाँ की बड़ी आबादी देहातों में रहती है, जैसे कि आपको पता ही है, और पाकिस्तान की मईशियत और इक़्तिसादी खुशहाली किसानों की मेहनत पर मुनहसर है। लेकिन मईशियत, सियासत और समाजी ताकत की भागदौड़ जागीरदाराना तबके के हाथों में है। काश्तकारों और ज़मीन पर मेहनत करने वालों को उनका पूरा मुआवजा नहीं मिलता। पाकिस्तान की मईशत की तबाही में जागीरदारों का बड़ा हाथ है। लिहाजा ये हसास तरीन मौजू है जिसे शौकत सिद्दीकी ने अपने किरदारों के ज़रिए पेश किया है। जैसे हम सिंध को देख लें, बलूचिस्तान को देख लें, तो वहाँ पर हालात ऐसे ही हैं। तो यूँ चूँकि ये कराची में रहे और कराची में जो हालात उन्होंने देखे हैं वो उन सबको पेश किया है। उनके फ़िक्शन का जब हम जायज़ा लेते हैं तो सबसे पहले ये बात नज़र आती है कि वो बुनियादी तौर पर एक कहानीकार हैं, और कहानी की सबसे बड़ी खुसूसियत इसमें दिलचस्पी के अनासिर की मौजूदगी और तहरीर की रवानी है। उनके अदब के मौज़ूआत निहायत अहम हैं। उनमें मुआशरे के तारीक और सियाह पहलुओं को पेश किया गया है। उनके बयान करदा हक़ाइक़ निहायत संगीन हैं, लेकिन वो अपनी पुरअसर तहरीर की बदौलत इन तमाम सख्त मकामात से बआसानी गुज़र जाते हैं। उनके अदब को जो शोहरत और मकबूलियत मिली, इसमें उनके तफसीली मुताले के साथ साथ उनके साफ़ और सुलझे हुए अंदाज़े बयान का हाथ भी है। उनके फ़िक्शन का बड़ा हिस्सा अगरचे जागीरदाराना और सरमायादाराना मुआशरे में इंसान की नाकदरी और इसके इस्तेहसाल की मुख्तलिफ़ सूरतों का इजहार है, लेकिन उनके अदब में जुराइम की दुनिया से वाबस्ता और मुआशरे के ठुकराए हुए लोग अपनी ज़िंदगी की रविश से नफ़रत भी करते हैं। अगरचे वो अपने ज़मीर के ख़िलाफ़ दूसरों के अहकामात की तामील करते हुए कत्ल के मुर्तकिब होते हैं, मासूम ज़िंदगियों को तबाह व बर्बाद करते हैं, लेकिन इन तमाम गैर अखलाक़ी और गैर इंसानी हरकत के मुर्तकिब होते हुए भी उनकी ज़िंदगी में एक मोड़ ऐसा आता है जब निदामत और पछतावा उन्हें घेर लेता है। उनके अंदर का इंसान जाग उठता है। उनके दिल के किसी गोशे में छुपी हुई ये आरज़ू होती है कि वो मुजरिमाना ज़िंदगी तर्क कर दें और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारें, लेकिन मुआशरा उन्हें इसकी इजाज़त नहीं देता। या तो वो मुजरिमाना ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिए जाते हैं, या फिर उनसे काम लेने वाले उन्हें सफ़ाए हस्ती से मिटा देते हैं। इस तरह तमाम अच्छाइयों और बुराइयों के साथ पाकिस्तानी मुआशरा हमारे सामने आता है, और इसकी झलकियाँ उनके पूरे फ़िक्शन में हमें देखने को मिलती हैं। तो इस तरह जुराइम के बारे में भी शौकत सिद्दीकी का एक मखसूस नुक्ता नज़र था। वो तरक्की पसंद हैं, लिहाजा तज़ाद और तकाबुल के ज़रिए मुआशरे के इस अहम मसले को उन्होंने अपने फ़न का मौजू बनाया, और जुराइम के समाजी असबाब के अलावा उन पसपर्दा अनासिर को भी बेनकाब किया जो जुराइम को फ़रोग़ देने और उनकी पुष्ट पनाही करने के मुर्तकिब होते हैं। उन्होंने जुराइम से ज़्यादा जुराइम की असबाब व नताइज पर बहस की है। यही वजह है कि उनके फ़न में समाजी तज्ज़िया ज़्यादा गहरा है। उनके फ़िक्शन में जुराइम की दुनिया, दहशत के अनासिर और बदी वाफिर मिक़दार में पाए जाते हैं, लेकिन इससे उनका मकसद सनसनी खेज़ी और सस्पेंस पैदा करना नहीं, बल्कि वो मुआशरे की सूरत हाल को पेश करके उनके ख़िलाफ़ नफ़रत और एहतजाज की कैफियत उजागर करना चाहते हैं।
شاید یہ کہنا غلط نہیں کہ سماجی بھلائی اور بہتری کا تصور بھی اسی سے وابستہ ہے، اس لیے وہ ایسے حالات و واقعات کی پوری تصویر کشی کرتے ہیں۔ اس تصویر میں وہ مجرموں کی نفسیات کا مطالعہ بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کہ وہ جرائم کی دنیا میں کس طرح آئے۔ اس میں بھی جو خدا کی بستی میں جو کردار ہے وہ بھی ایسے ہی ہے کہ وہ کیسے جرم کی دنیا میں آئے اور ان کے ساتھ پھر کیا ہوا، تو یہ سارا ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا؟ اس طرح معاشرے کے تمام اجزاء ہمارے سامنے اپنی اصل صورتوں میں نظر آنے لگتے ہیں۔ اگر آپ نے ناول پڑھا ہو یا ناول پڑھیں تو یہ چیزیں آپ کو سننے سے ہی یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ۔